میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک ایسے نوجوان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اسی طرح گناہوں کی دلدل میں تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اس کے اوپر جو انقلاب آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے میرے شیخ طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ نیکی کی راہ پر گامزن ہونے سے قبل میری حالت ناگفتہ بے تھی، میرا وجود سر تا پا گناہوں سے آلود تھا، لوگوں سے جھگڑاؤ کے لیے اپنے آپ کو میں نے ایک علیحدہ گروپ بنا رکھا تھا، میری بد کلامی فحش گوئی سے میرے اسکول کے طلباء، اساتذہ، ہیڈ ماسٹر وغیرہ سبھی تنگ تھے، راہ چلتے بد نگاہی کرنا میرا معمول تھا، نہ صرف عشق مجازی میں گرفتار تھا بلکہ معاذ اللہ عز و جل ایسی نازیبا حرکات کا مرتکب تھا جن کو بیان کرنے کی اب ہمت نہیں پاتا۔ شرعی معلومات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے میں اتنا بھی نہ جانتا تھا کہ فرض غسل کس طرح اترتا ہے۔ رمضان المبارک میں بڑے بڑے گناہ گار بھی اپنے گناہوں کا سلسلہ ختم کر کے اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر افسوس، صد افسوس کہ میں رمضان المبارک میں بھی بازاروں کی زینت بنا رہتا، بد نگاہی کے ذریعے اپنے قلب سیاہ کی تسکین کا سامان کرتا، میری عیدیں پارکوں میں اور 12 ربیع النور شریف کا مبارک دن بازاروں میں مختلف تفریح گاہوں میں گزرتا۔ جب بسنت آتی ساری رات اپنے گروپ کے ساتھ بسنت منانے والوں کی طرح زرد لباس میں ملبوس ناچ رنگ کی محافل میں مشغول رہتا۔ اللہ عز و جل کی ذات سے غفلت کا یہ عالم تھا کہ مہینوں مسجد کا رخ نہ کرتا۔ میرے والد صاحب ایک نمازی اور پرہیزگار تھے، وہ لاکھ پند و نصیحت کرتے مگر میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ میرے گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ تھی کہ جو کوئی میری صحبت اختیار کرتا وہ بھی پیکر گناہ بن جاتا۔ اپنے انہی کالے کرتوتوں کے سبب میں سب کی نظروں میں قابل نفرت بن کر رہ گیا۔ آخر کار میری کایا کچھ اس طرح پلٹی کہ ایک روز مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک عاشق رسول نے مجھے نماز کی دعوت دی۔ میرے انکار پر اس نے اصرار کیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے محبت سے مسجد میں لے گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اسلامی بھائی نے درس شروع کیا، میں بھی اس میں شریک ہو گیا۔ درس کے دوران میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے متعلق حکایات سنی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ درس کے بعد جب اسلامی بھائی نے انتہائی محبت بھرے انداز میں مجھے نیکی کی دعوت دی تو میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، کیونکہ عقل و شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد میری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ جیسے قابل نفرت شخص کو کسی نے اس قدر محبت سے نوازا تھا۔ مجھ پر انفرادی کوشش کرنے والے اپنے ہم عمر مبلغ سے میں نے اپنے گناہوں کا فسانہ بیان کیا تو اس نے رحمت بھری باتوں کے ذریعے کچھ اس انداز میں ڈھارس بندھائی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ نہیں میرے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ میری زندگی کا پہلا دن تھا کہ جس میں نے پہلی بار 5 نمازیں ادا کی۔ پھر جب سالانہ امتحان کے بعد چھٹیاں ہوئیں، میرا یہ معمول بن گیا کہ اس عاشق رسول کے ساتھ صبح مسجد میں جاتا اور تقریباً 12 بجے تک مسائل نماز اور سنتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن افسوس کہ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ایک اور چال چلی۔ مجھے کچھ ایسے نادان دوستوں کی صحبت میسر آئی کہ جنہوں نے مجھے اس مبلغ دعوت اسلامی سے بدزن کر دیا۔ میں اپنے اس محسن اور خیر خواہ کو اپنا دشمن اور بدخواہ سمجھ بیٹھا۔ ایک عاشق رسول کی غیبتیں سننے کے باعث اچھی صحبتیں چھوڑ کر تقریباً 1 سال تک پھر برے لوگوں کی سنگت میں گرفتار ہو گیا۔ اس دوران میں نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی، مگر سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی غلامی مقدر میں لکھ دی گئی تھی، لہذا ایک مرتبہ پھر میری قسمت جاگ اٹھی، اور وہ یوں کہ ایک دن فیکٹری میں جب چھٹی کر کے وہاں سے واپس آ رہا تھا، حسب عادت پریشان نظری کا شکار، بد نگاہی کی آفت بد میں گرفتار، راہ چلتے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک سفید لباس میں ملبوس سبز امامہ شریف
کا تاج سجائے، حیا سے اپنی نگاہوں کو جھکائے، اپنی طرف آتے ہوئے ایک عاشق رسول پر پڑی۔ ان کے چہرے پر تقوی کا نور دیکھ کر مجھے اپنے گناہوں پر ندامت سی ہونے لگی۔ میں نے ان سے ملاقات کی، وہ نہایت گرم جوشی سے ملے، ان سے تعارف ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ میں ان کی صحبت میں رہنے لگا۔ ان اسلامی بھائی کی نمازوں میں استقامت قابل رشک تھی۔ دعوت اسلامی کے بارے میں میرا حسن زن از سر نو قائم ہو گیا۔ وہ اسلامی بھائی مجھے بین الاقوامی سنتوں برے اجتماع میں بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ اجتماع سے واپسی پر میرے سر پر سفید ٹوپی تھی، بعد میں امامہ شریف بھی سجا لیا۔ اور یہ لکھتے وقت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قافلہ کورس کر رہا ہوں۔ معترف ہوں گناہ کرنے میں، کوئی چھوڑی نہیں کسر آقا، پھنس گیا ہوں گناہ کی دلدل میں، ہو کرم شاہ بحر و بر آقا، میں گناہگار ہوں مگر قرباں تیری رحمت کی ہے نظر